السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امیدیں قوی ہے کہ تمام اہل سنت الجماعت خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے CTS رضا چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حضرات تک پہنچتا رہے۔ اس میں درس نظامی اور تقاریر وغیرہ ناشر منقبت بھیجے جاتے ہیں، لہٰذا سماعت فرمائیں۔ اور میرے سر پہ یوں ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کے دم فرمایا۔ ان کی یہ کرامت ہے کہ اختصار کے بعد بھی اس گنہگار کو قرآن کا رکوع یاد ہے، صفحہ یاد ہے، سطر یاد ہے۔ الحمدللہ میں اپنوں کے لیے تو کچھ نہیں، اپنی جماعت کا سب سے کمتر حافظ ہوں، مگر غیروں کو میرا چیلنج آج ہے۔ غیروں کو میرا چیلنج آج ہے۔ لاؤ ایسا کوئی حافظ کو اپنی جماعت کے اندر۔ برا ناز تم پڑھے قرآن کا حافظ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس کو سطر بھی یاد ہو، صفحہ بھی یاد ہو، رکوع بھی یاد ہو۔ میں اپنی جماعت کا سب سے کمتر حافظ ہوں جی، مگر غیروں کے لیے میرا چاہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل ہے تو حضور تاج الشریعہ کا فیضان اس فقیر پر جاری ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے وصال سے کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، حضرت صبح کو چہل قدمی کرنا چل رہے ہیں، ہم میں پیچھے ساتھ میں ہوں، اور حضرت نے کرم فرمایا کہ حضرت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں حضرت علمی مسائل پوچھ رہا ہوں، حضرت مجھ کو جواب دے کر سیراب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں بار وہاں حضرت کو خامہ دکھا کرتا ہوں۔ تو حضور تاج الشریعہ کے نام پر یہ پروگرام ہو رہا، فیضان تاج الشریعہ۔ یہ جو بے پردہ عورتیں بیٹھی ہے نا، ہمارے گاؤں کا ہی واقعہ، ہمارے اسی سفر 91 کا، ہمارے گھر کی عورتیں کو مرید ہونا تھا ہمارے گاؤں کے اندر۔ اس سال میری والدہ بھی مرید ہوئی تھی حضرت سے، تو حضرت اندر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت جلدی میں نہا کر کے آ رہی تھی، کپڑا سمیٹتے ہوئے جلدی اندر گھس رہی تھی دروازے میں، اسی میں تاج الشریعہ تشریف لا رہے تھے اندر، وہ عورت سامنے آ گئی، حضرت کے چہرے پر جلال آیا تھا، چہرے پر جلال آیا تھا حضرت، اور فرماتا اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فوراً پردہ کرو۔ آج حضور فیضان تاج الشریعہ کانفرنس ہے، میری گزارش ہے کہ یہاں بھی پردہ کا اہتمام ہونا چاہیے، عورتیں جلسے میں آئیں تاکہ کچھ دین کی بات سیکھیں، مگر شریعت کے دائرے میں، اس کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں پردہ ضروری ہے۔ آج ہمارا علاقہ اس جلسے اور اس قوالی اور عرس کے نام پہ بے حرمتی پہ دین سے قریب آنے کی بجائے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ برا نہیں لگے گا آپ لوگ جملے میں بولنا، خاص کر جو ہمارے یہاں آراز ہوا کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کی قوالی کا مقابلہ ہوتا ہے، پیسے مانگے جاتے قوم کے اس کے لیے۔ میرے بھائی اسے ضروری ہے خاص پردہ ہو۔ ہم نہیں تاج الشریعہ کے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ اور دین اسلام پہ عمل کرنے کو دوسرا کو عمل کرے گا، کرنا چاہیے ہم کو۔ آئندہ کبھی بھی پروگرام ہو، میری گزارش ذمہ داروں سے کہ ایک پردہ کا اہتمام کر دیں، اوپر تک کو ضروری نہیں ہے، آڑ ہو جائے کھائی کافی، آڑ ہو جائے کافی، اور اوپر ہو تو سب سے اچھا ہے، پردہ چاہیے۔ پڑھے درود اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدد الجود الکرم وعلی شبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ جانتے ہیں یہ علماء کرام کی محفل کتنی برکت والی ہوا کرتی۔ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا، توجہ سے سنیں۔
ایمان تازہ ہو آپ کا. بیٹھے سکون کے ساتھ توجہ سنا آپ لوگ. مشکاۃ شریف جلد اول کتاب العلم کی یہ حدیث ہے. کتاب العلم کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا کیا کہ صحابہ کرام کی دو جماعت ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد کے اس طرف بیٹھی ہے, ادھر اس حصے میں یہ سب بیٹھ کر کے سب اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ جماعت مصروف ہے. تسبیح پڑھا جا رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ادھر ایک جماعت مسجد میں, مسجد نبوی شریف, اور وہاں پر دوسری جماعت ہے, وہ لوگ دین کی بات کر رہے ہیں. علم دین کی کون سکھا رہے ہیں؟ بولے سبحان اللہ. اس کو دھیان سے سنی, ایمان تازہ ہوگا آپ کا. دو جماعت ہوئی صحابہ کرام کی مسجد نبوی شریف کے اندر. ایک جماعت اللہ کی یاد میں مصروف, ذکر الہی میں مصروف, اور دوسری جماعت دین کی بات سیکھنے سکھانے میں مصروف. نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, دونوں جماعت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کلاہما علی الخیر. دونوں جماعت بھلائی پر, دونوں جماعت ہے بھلائی پر ہے. اما احدہما فافضل الاخر, مگر ایک جماعت یہ دوسری جماعت سے افضل ہے. یہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مصروف ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ سے سوال کر رہے ہیں, رب تعالیٰ چاہے تو عطا کرے, چاہے تو نہ دے. اور رہے یہ لوگ جو دین کی بات سیکھو سکھا رہے ہیں, یہ ان سے بہتر ہیں. یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہتے ہوئے اس جماعت میں بیٹھ گئے, انما بعثت معلما, کہ میں بھی معلم بنا کر دین کی بات سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا اور اس علم والی جماعت میں بیٹھ گئے اور یہ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس حدیث نے ذہن صاف کر دیا, ذکر کرنا بلا شبہ عبادت ہے, مگر دین کی بات سیکھنا اور سکھانا یہ وہ عبادت ہے جو ذکر کے اوپر بھاری. سبحان اللہ. میں یہ گفتگو جانتے کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ ہمارے بزرگ افراد ہیں, کچھ نوجوان بھی ہیں, جمعہ میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے. اب امام صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ آدمی تسبیح پڑھنے میں لگا ہوا ہے. کیا کرنے میں؟ جیسا دیکھنے میں ملتا. امام صاحب تقریر کر رہے ہیں, وہ آدمی قرآن کی تلاوت کرنے میں لگا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, تسبیح پڑھنا یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے. مگر ابن ماجہ شریف کی حدیث, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ خیر من احیاء اللیل کلہ, کہ رات میں تھوڑی دیر دین کی بات سیکھنا اور سکھانا پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. پوری رات نفلی عبادت ہو اور تھوڑی دیر دین کی بات سکھایا جائے, یہ تھوڑی دیر دین کی بات سیکھنا سکھانا اس پوری رات کی نفلی عبادت پر بھاری ہے. اسی لیے میری گزارش ہے کہ علم دین کی اہمیت سمجھیں, دین کی بات سیکھے سکھانے کی ضرورت کو سمجھیں. نبی پاک اس مسجد میں تشریف فرما ہو گئے جہاں لوگ دین کی بات سیکھو سکھا رہے تھے, اور فرمایا انما بعثت معلما, میں بھی معلم بنا کر کے بھیجا گیا. اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو بیان کروں تو آپ کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جائے. اس سے پہلے زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. ہمارے علاقے کے لوگ رمضان میں باہر کا سفر کرتے ہیں, علماء کرام گجرات بھی جاتے ہیں. گجرات میں ایک جگہ ہے احمد آباد, کچھ لوگ تو گئے ہوں گے. احمد آباد میں ایک بزرگ آرام فرما حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ شاہ عالم. انہیں کے نام پر مدرسہ بھی ہے جن کا نام ہے دارالعلوم شاہ عالم, ہے نا.
حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے زبردست ولی بھی تھے اور عالم دین تو تھے ہی. ایک واقعہ سنیں ایمان تازہ ہو آپ کا. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے. جی کس چیز کا؟ حدیث شریف. شاگرد پڑھتے گئے. ایک بار حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور طبیعت ایسی ناساز ہوئی کہ 40 دن تک پڑھا نہیں پائے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک پڑھا نہیں پائے. درس سے موقوف رہا ان کا. 40 دن تک نہیں پڑھا پائے. ظاہر سی بات ہے 40 دن تک پڑھائے نہیں ہیں. پڑھانے کے شوقین تھے ہی. افسوس تھا کہ درس ناغا ہو رہا ہے. طالب علموں کے سبق آگے نہیں بڑھ رہے. حدیث کا درس موقوف ہے. 40 دن کے بعد اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، شفایاب ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. اب جب پڑھانے کے لیے گئے تو حضرت کا تخت رہتا تھا. تخت پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. کس میں بیٹھ کر؟ تخت میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. پڑھانے کے لیے بیٹھے. اب انداز ہوتا ہے ہم لوگ کو پڑھنے پڑھانے کا مدرسے میں بھی کہ کوئی طالب علم میں جہاں سے سبق پڑھنا ہوتا ہے وہاں سے پہلے عبارت پڑھتا ہے دیکھ کے، پھر استاد اس کی وضاحت کرتے، تشریح کرتے ہیں. کہا پڑھو عبارت. ذہن میں تھا کہ ہم نے 40 دن پہلے کہاں تک پڑھایا ہے. 40 دن پہلے ہم نے کہاں تک پڑھایا ہے، سبق کہاں تک ہوا ہے، اور ان کو آج کہاں سے پڑھنا ہے. ذہن میں تھا. اب جو سامنے کے طالب علم نے عبارت پڑھنا شروع کیا تو بہت آگے سے پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. بہت ہی آگے سے. بولے سبحان اللہ. اس پر ایمان تازہ ہوگا بھی آپ کا. بہت آگے سے پڑھنا شروع کیا طالب علم نے. اب حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں رہے، یہ کہاں سے پڑھ رہے عبارت؟ پڑھنا تو وہاں سے تھا، پڑھ رہے آگے سے. پوچھا رہے کہاں سے عبارت پڑھ رہے؟ حضور یہیں سے تو پڑھنا ہے. کہا یہاں سے یا کہیں اور سے؟ کہا حضور کل ہی تو آپ نے ہمیں اس سے پہلے والا سبق پڑھایا. کل ہی تو آپ نے اس سے پہلے والا سبق پڑھایا. اتنا کہنا تھا طالب علم کا کہ اب حضرت شاہ عالم سخت میں آئے. تھوڑا سا میں تو پڑھایا نہیں، پڑھے کیسے؟ کہ کل آپ نے یہاں پڑھایا ہے. فوراً شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں گئے. کس میں گئے؟ مراقبے میں جانا تھا. گردن جھکانی تھی، آنکھ بند کرنی تھی کہ دل کی کھڑکیاں کھل گئی. بولے سبحان اللہ. قسمت اور بیدار ہو گئی. قسمت اور بھی بیدار ہو گئی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. سرکار کی زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شاہ عالم یہ طالب علم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھنا ہے. تمہارے ذہن میں خاکہ تھا کہ وہاں سے پڑھنا ہے. بچے بول رہے یہاں سے پڑھنا. بچے ٹھیک کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے تمہاری طبیعت خراب ہوئی، درس بچے آ نہ پائے تو تمہیں بڑا افسوس ہو رہا تھا. بچوں کا درس ناغا ہو رہا ہے، سبق چھوٹ رہا ہے. ہم نے چاہا بچوں کا سبق ناغا نہ ہو، طالب علموں کا درس بند نہ ہو. میں نے 40 دن تک تمہاری جگہ ان بچوں کو حدیث کا درس دیا. نبی پاک فرماتے میں نے پڑھایا ہے، میں نے حدیث کا درس دیا ہے، میں نے تمہاری جگہ پڑھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا. حضرت شاہ عالم فوراً تخت سے کھڑے ہو گئے، نیچے اتر آئے. اب بھلا اس تخت پر بیٹھے کیسے جس تخت پر اللہ کے رسول تشریف فرما. اللہ اب اس تخت پر بیٹھے کیسے؟ فوراً نیچے اتر آئے.
اور دوسرا تخت تیار کروایا، دوسرا تخت تیار کروایا اور اس تخت پر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دینے لگے۔ وہ دونوں تخت حضرت کے وصال کے بعد، حضرت کے اسی گجرات میں وہیں پر شاہ عالم کے بغل میں ایک مسجد ہے جہاں حضرت کا حجرہ تھا، وہی مسجد کے اوپر آپ کے کونے میں آج بھی وہ دونوں تخت موجود ہیں۔ کوئی دیکھا آپ مسجد میں گئے؟ کوئی کچھ آپ نہیں گئے؟ آج بھی وہ دونوں تخت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور ان دونوں تختوں کی خوبی یہ ہے کہ ان دونوں تختوں کے نیچے جو آدمی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی وقار الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی پاکستان میں آرام فرما ہے، حضور صدر الشریعہ کی شادی، ایک بار صدر الشریعہ اور مفتی وقار الدین یہ دونوں وہیں پر پہنچے احمد آباد۔ کہاں پہنچے؟ اس تخت کے نیچے گئے زیارت کے لیے، اور تخت کے نیچے دونوں نے دعائیں کی اپنے اپنے طور پر۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی عازمی رحمۃ اللہ تعالی جن کی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعہ، کون کتاب ہے؟ بہار شریعہ، جن کے لخت جگر، خلف رشید، سچے نائب، جن کے سچے جانشین حضور محدث کبیر، ممتاز فقہ، سلطان الاساتذہ حضرت علامہ شاہ مفتی زام مصطفیٰ قادری امجدی، علامہ صاحب کے والد حضور علامہ زام مصطفیٰ قادری الحمدللہ علم حدیث کے ہمارے بھی استاد ہیں، غالباً آپ کے بھی استاد علامہ صاحب۔ ترمذی شریف کا درس کو انہی سے لے، علامہ صاحب سے، جو پرانے کا انداز علامہ صاحب ماشاء اللہ۔ بخاری کا اسباق ہم نے کچھ پڑھے، ترمذی پڑھا تھا ہم نے۔ علامہ صاحب کے والد صدر الشریعہ گئے، دعا مانگی، واپس آنے لگے تو مفتی وقار الدین امجدی جو آپ کے شاگرد تھے پوچھا کہ حضور اس تخت ان دونوں تختوں کے تعلق سے مشہور ہے کہ ان کے نیچے جو آدمی دل سے دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے یہاں کون سی دعا مانگی؟ آپ نے یہاں؟ تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت نصیب ہو۔ کیا دعا مانگی؟ مجھے ہر سال حج کی سعادت نصیب ہو۔ مفتی وقار الدین کہتے کہ میں نے اس جملے کا مطلب یہ سمجھا کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہر سال حج کرتے رہیں گے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال حج کی سعادت نصیب ہو، جب تک زندہ رہیں گے حج کریں گے۔ ٹھیک دوسرے ہی سال صدر الشریعہ نے حج کا پروگرام بنایا، حج کا پروگرام بنایا۔ اس وقت پانی جہاز سے سفر ہوا کرتا تھا۔ علامہ صاحب کے والد صدر الشریعہ نکلے گھر سے، بمبے پہنچے، پانی جہاز سے جانا ہے جدہ بمبے سے، اچانک صدر الشریعہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار بہت زیادہ آیا، یہاں تک کہ جس دن جہاز کو روانہ ہونا تھا بمبئی کے ساحل سے جدہ کے لیے، اس دن بہت زیادہ بخار آیا، جس کی وجہ سے آپ جہاز میں چڑھ نہیں پائے، جہاز میں چڑھ نہیں پائے۔ اور ٹھیک جس وقت جہاز نے ساحل چھوڑا اور سمندر کی طرف آگے بڑھا چلنے لگا، اسی وقت میں صدر الشریعہ کے روح جسم سے آزاد ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا مفتی وقار الدین امجدی کو کہ حضرت کی دعا کا مطلب کیا تھا، وہ حضرت کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ مجھے ہر سال حج کی سعادت نصیب ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں انتقال ہو جائے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ہر سال حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف ہے، جو بندہ حج یا عمرہ کے ارادے سے گھر سے نکل جائے
اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ قیامت تک اس کو حج عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے دعا قبول ہوئی ان کی کہ ہر سال حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کسی شاعر نے یہ منظر کشی کی ہے کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ یہ واقعہ مجھے بتانا یہ ہے، شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہوئی، ان کی جگہ نبی پاک نے آ کر کے طالب علموں کو حدیث کا درس دیا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں علم کی جو محفل ہوا کرتی ہے تو نبی پاک کبھی کبھی اس محفل میں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی کبھی نبی پاک اس میں تشریف فرما ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ان علماء کرام کو ان کے کرتے کو اپنے کرتے پر قیاس مت کرنا کہ ہمارے طرح کرتا پہنے ہیں، ہمارے طرح ٹوپی پہنے ہیں، ہمارے طرح داڑھی رکھے ہیں۔ ان کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے، بہت ہی بلند کیا ہے۔ ہم دیکھتے اپنے علاقے میں چیز کی کمی ہے، اور فنا کا پوتا ہو، کیا بولتے ہیں، فنا کا بھتیجا ہے، فنا کا، وہ میرا سن بھائی لگتا ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ غلط فکر ہے۔ جب تک حافظ نہیں بنا تھا تک کچھ بھی کہتے، اب یہ بابو نہیں، اب یہ حافظ قرآن ہے، حافظ اب ان کی محبت، ان کی عزت اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ادارہ آپ کا چل رہا ہے، اس میں تعاون کریں گے، اس میں آپ کا نقصان نہیں، آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ان کے لیے جو ادارے کا تعاون کیا کرتے ہیں، ادارے کا کیا تعاون کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف سنیے، پھر آپ کے ایمان میں تازگی ہو۔ بس زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ بلند آواز درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل شبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، درود شریف بھی پڑھنے کو کہا جائے نا حضرت، تو لوگ رسمن پڑھا کرتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ لوگ یوں ہونٹ پھیلا لیتے ہیں، کچھ لوگ بغل والا پڑھا کام چل جائے گا، چپ رہو نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ جانتے یہ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا ماساجی صاحب، توجہ خاص۔ یہ درود شریف پڑھنا ہے کیا؟ یہ درود شریف ہم اچھے طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ بھیک دینے والے اور کچھ بھیک لینے والے، ہے نا ایسا؟ ہاں، جب کوئی فقیر کسی غنی کے دروازے پر جاتا بھیک لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو بھیک مانگنے کا 3 طریقہ ہے۔ کئی طریقہ؟ زور سے، کئی طریقہ ہے؟ یاد کر لیجیے اس کو۔ ایک عام طریقہ بھیک مانگنے کا، اکثر فقیروں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ ایک اس سے کچھ اچھا طریقہ بھیک مانگنے کا، اور ایک بھیک مانگنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ بھیک مانگنے کا عام طریقہ کیا ہے؟ فقیر دروازے پر آتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، یہ بولتا ہے نا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ آدمی رحم دل ہوتا ہے تو دے دیتا ہے، اور جس کے دل میں رحم کم ہو وہ سب ایسے بولتے رہتے، مانگتے رہتے ہیں، سب کو دیتا نہیں۔ یہ عام طریقہ بھی مانگنے کا ہے۔ اس پر جو سخت دل ہوتا ہے اس کا دل اتنا جھکتا نہیں، ایسے بولتے رہتے ہیں، اللہ کے نام پر مانگتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ بھیک مانگنے کا ان سے اعلیٰ، حضرت آپ کو تقریر ہونی ہے، ہاں، ایک دوسرا طریقہ بھیک مانگنے کا ان سے اعلیٰ کیا؟ فقیر دروازے پر آتا اور یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، فقیر آ کر کے یہ بولتا ہے، ارے میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرے گھر میں 2 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، میرے بچے کچھ کھائے نہیں ہیں۔ وہ اپنی حالت بیان کرتا ہے۔
کیا کرتا وہ اپنی کہ 2 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. یہ طریقہ بھیک مانگنے کا پہلے طریقے سے کچھ زیادہ اچھا ہے. آدمی زبان تو نہیں کھلا مجھے دو, سامنے والا سمجھ رہا کہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, دیتا ہے آدمی کہ اس کے بچے بھوکے ہیں, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. تو یہ طریقہ پہلے طریقے سے کچھ زیادہ اچھا ہے. میں جو سخت دل آدمی ہونا ہے, اب بھی اس کا دل پگھلتا نہیں, ایسے بول رہا ہوگا, کیا پتا سچ کی جھوٹ بول رہا ہے نا. ایک بھیک مانگنے کا تیسرا طریقہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے, وہ کیا؟ فقیر دروازے پر آتا, یہ نہیں کہتا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو, اور نہ یہ بولتا ہے فقیر کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میں کھایا نہیں ہے, میرے گھر میں چولہے نہیں جلے. نہیں, فقیر دروازے پر آتا, سزا لگاتا ہے, گھر والوں اللہ تمہارے بچے کو صحت یابی عطا فرمائے, بولو سبحان اللہ. اللہ تمہارے بچے کو حافظ قرآن بنائے, اللہ تمہارے بچے کو عالم دین بنائے, اللہ تمہارے بچے کو جو ہے حاجی حرمین بنائے, اللہ تمہارے بچے کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اللہ تمہارے بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے, اللہ تمہارے بچے کو خوشحال رکھے. یہ دعائیں دیتا ہے گھر کے بچوں کو. کیا دیتا ہے؟ اس گھر میں خیر و برکت نازل ہو, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو خوشیاں عطا کرے. تو کتنا سخت دل آدمی ہو, اولاد کے نام پر ان کا دل موم ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو دعا دے رہا ہے, گھر والوں کو دعائیں دے رہا ہے, میرے بچے کی دعائیں کر رہا ہے, اس کو واپس نہیں کرنا. اولاد کے نام پر آدمی خوشی میں کچھ دے دیتا ہے, دیتا ہی نہیں دیتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, باقی لگا کہ جواب دی, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسہ فیضان غریب نواز, یہ غریب ادارہ جو ابھی مولانا ساتھ کسی سے چندہ لے کے اپنے نجی پیسہ سے بریانی تقسیم کیا آپ لوگوں کو کھلائے, 10-20 مدرسے کے نام سے دیا, جو ہو سکے حضرت کو عطا کرنے جائے اور حضرت کی تکلیف سماعت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. توجہ کریں گے آپ. تو یہ تیسرا طریقہ جو بھیک مانگنے کا ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے. ایسے فقیر کو واپس کیا نہیں جاتا, اولاد کے نام پر سب دیتا کہ میرے بچے کو خوشی کی دعا دے رہا ہے, صحت یابی کی دعا دے رہا ہے, بھلائی کی دعا دے رہا ہے. ایسے فقیر کو واپس نہیں کیا جاتا بلا تسبیح و تمجید. اللہ پاک قرآن شریف 36واں پارہ 8ویں رکوع حافظی قرآن کے اعتبار سے صفحہ 511 سطر نمبر 13-14 میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے, تم سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو, اللہ کے گھر کے فقیر ہو, اللہ کے در کے فقیر ہو. ہم فقیر ہیں, اللہ غنی ہے. ہم بھیک لینے والے ہیں, اللہ بھیک دینے والا ہے. ہم رزق مانگنے والے ہیں, اللہ رزق عطا کرنے والا ہے. رب تعالیٰ نے ہم بندوں کو اپنے دربار میں بھیک مانگنے کا اعلیٰ طریقہ سکھایا. تم کسی کے دربار سے پڑھ جاتے ہو, ان کے بچوں کو دعائیں دیتے ہو, تمہیں واپس کیا نہیں جاتا ہے. مگر میری شان یہ ہے, میں اولاد سے پاک ہوں, میں خاندان سے پاک ہوں, میں رشتہ سے پاک ہوں, میں بیوی سے پاک ہوں, میں بچوں سے پاک ہوں, میں کسی کا باپ میں کسی کا بیٹا. مگر ہاں ایک میرا حبیب ہے تو مجھے سب سے پیارا ہے, ایک میرا حبیب رسول ہے جو سب سے پیارا ہے, جن کے صدقے میں میں نے پوری کائنات بنائی ہے, تمہیں ابھی پیدا کیا ہے. تم درود پڑھ کر میرے حبیب کے حق میں ترقی درجات کی دعائیں کرو, ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے, ہم تمہیں عطا کر دیں گے, ہم تمہیں نواز دیں گے. رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درود پڑھ کے ذریعے اپنے دربار سے بھیک مانگنے کا اعلیٰ طریقہ سکھایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تم دنیاوی امیر کے دروازے پر جاتے ہو, ان کے بچوں کو دعائیں جب تمہیں واپس کیا نہیں جاتا. میں تو اولاد سے پاک,